إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال جل شانه في موضع آخر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. معزز حاضرین جمعہ، قوم ملت کے معمار نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اور برتری کا لائق و سزاوار اللہ رب العالمین ہے، جو تنے تنہا اس سارے جہان کا خالق اور مربی ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے واقع غزوہ بدر اور
اس سے ملنے والے چند مواعظ اور عبر، یعنی واقع غزوہ بدر جسے کفر اور حق کے درمیان کی پہلی معرکہ آرائی کہیے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار صحابہ کرام نے کفار کی بڑی تعداد اور بڑے لاہو لشکر کا سامنا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام اور خصوصی مدد اللہ رب العالمین کی جانب سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لڑائی جو حق اور باطل کے درمیان ہوئی اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو، ایسی لڑائیوں کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ اپنی رہنمائی کے مطابق اور اپنے حکم کے مطابق چند صحابہ کرام کی فوج کو منظم طریقے سے اسے ترتیب دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو، اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ دو لڑائیوں کے دو نام آتے ہیں جس کے اندر یہ فرق ہے، میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو بھی بتا دیا جائے۔ بہرحال غزوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات کے اندر شرکت فرمائی ان کی کل تعداد 28، یعنی وہ لڑائیاں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ان کی تعداد 28، جس کے اندر سب سے افضل اور سب سے برتر اور ان کے مشارکین اور اس کے اندر حصہ لینے والوں کو جو سب سے زیادہ افضلیت اور اعلیٰ مقام ملا وہ یہی غزوہ بدر ہے۔ تمام غزوات کے اندر اس غزوے کو سب سے اونچا مرتبہ حاصل ہے، جبکہ اولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے کوچ کیا اور ان مشرکین کا تعاقب کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ لڑائی اور غزوہ کرنے کا نہیں تھا، اسی وجہ سے تو آپ دیکھیے 313 کی محض تعداد تھی۔ بہرحال اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم یہ ثابت کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے غزوات ہوئے ان میں سے سب سے افضل غزوہ غزوہ بدر۔ اس کے لیے آپ صحیح بخاری کتاب المغازی اٹھائیں گے، اس کے اندر ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری روایت ہے۔ وعن معاذ بن رفاعة ابن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري في كتاب المغازي. معاذ بن رفاعہ زرقی اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں جو کہ بدر کے اندر شریک تھے۔ وکان ابوہ من اہل بدر، ان کے والد اہل بدر میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور سوال کیا ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ اہل بدر کا کیا مقام و مرتبہ ہے آپ کے درمیان۔ اہل بدر جو مسلمانوں کی تمام تعداد موجود ہے ان میں سے بدر کے اندر حاضر ہونے والے صحابہ کرام کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے نزدیک من افضل المسلمین، مسلمانوں کے اندر اس وقت جو موجودہ جماعت ہے اس میں سے سب سے افضل یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت فرمائی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواباً عرض کیا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اسی طرح سے آسمان میں جو لوگ یعنی فرشتے جو مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتے ہیں جن کی اصل تعداد اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
تو ان کے اندر سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ من شہد بدرا من الملائکہ، جن ملائکہ نے بدر کے میدان کے اندر، بدر کے غزوے کے اندر شرکت کی. ہمارے نزدیک سب سے معزز فرشتے بھی وہی ہیں. اللہ، بدر کے اندر شرکت کرنا مسلمانوں صحابہ کرام کے لیے بھی افضلیت کا سبب بنا، اور یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی افضلیت کا سبب بنا. اب اندازہ لگائیے، فرشتوں میں سے کتنے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، کتنے اللہ رب العالمین کے لیے دنوں رات عبادت کے اندر مشغول رہنے والے فرشتے ایسے موجود ہیں. ان کے اندر سب سے افضلیت انہیں حاصل ہے جنہوں نے بدر کے اندر شرکت فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے والے تمام افراد کو عزت اور منصب سے عطا فرمایا. دوسری حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى لعل الله وقال ابن سنان اطلع الله على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه ابو داؤد في کتاب السنہ. امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب السنہ کے اندر نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اور یہاں پر حدیث کے ابتدا میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے دو اساتذہ کا نام لکھا ہے. قال موسیٰ، ایک استاد جن کے موسیٰ ہیں، انہوں نے اس حدیث کی ابتدا میں لعل اللہ یعنی شاید کی اللہ نے لگایا ہے، جبکہ ابن سنان ان کے دوسرے استاد ہیں، انہوں نے یہ لعل اللہ لفظ کی زیادتی نہیں کی ہے، شاید کا لفظ نہیں بڑھایا، بلکہ ڈائریکٹ یہ بات کہی ہے. اطلع اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، اطلع اللہ علی اہل بدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا. اہل بدر کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھانک کر دیکھا اور کیا کہا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللہ، یہ فضیلت روئے زمین پر کسی کو حاصل نہیں، یہ فضیلت روئے زمین پر کسی کو آج تک حاصل نہیں. اعملوا ما شئتم، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو، فقد غفرت لكم، میں نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے. آج کے بعد تمہیں کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اصحاب بدر کے علاوہ یعنی انبیاء کے بعد جو عام مسلمان ہوتے ہیں کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی غزوہ بدر کے اندر شریک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ کے اندر رہے تاکہ وہاں پر ان کی جو بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کی طبیعت خراب تھی. بہرحال وہ الگ موضوع ہے، اس وجہ سے انہیں روک دیا گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا دی، ما ضرک یہ عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے. بہرحال اس فضیلت کے اندر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فضیلت دی اہل بدر کو، اس سے ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ غزوہ بدر کی اسلام کے اندر کیا فضیلت اور کیا اہمیت. تو یہ دوسری حدیث تھی جس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر جتنے غزوات ہوئے ہیں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل غزوہ بدر، جسے امام ابو داؤد نے کتاب السنہ کے اندر نقل کیا. یہاں پر بات ذہن میں آئی، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اعملوا ما شئتم، اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب السنہ کے اندر نقل کیا ہے، جبکہ بات یہاں پر لڑائی اور غزوات کی ہو رہی ہے. لڑائی اور غزوات کے باب میں، لڑائی اور غزوات کے چیپٹر میں اس حدیث کو نقل کرنا چاہیے تھا، لیکن کتاب السنہ کے چیپٹر میں نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کر یہاں پر اس قول سے اعملوا ما شئتم سے اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے تمام اعمال سنت کے مطابق ہے اور مجھے
علم ہے اس بات کا کہ تم اس غزوے کے اندر اگر شریک ہو سکتے ہو تو تم کا حیات سنت کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل نہیں کر سکتے. اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ بہت بڑے فقیہ تھے انہوں نے اس حدیث کو کتاب السنہ کے اندر نقل کیا. تو اللہ رب العالمین کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ سنت کے علاوہ کسی اور راستے پر نہیں چل سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مدعا سنا دیا کہ تمہیں آج ہی سے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تم جنت کے مستحق ہو کیونکہ تمہارے تمام گناہ میں نے معاف فرما دیے ہیں اور آج کے بعد تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. تو بہرحال یہ دوسری حدیث تھی جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے زیادہ فضیلت کا حامل وہ لوگ ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار اصحاب کرام کو کیا کیا عطیات ملے, کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں مزہ سنایا گیا, انہیں خوشخبری سنائی گئی, وہ تمام تفصیلات آپ سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں. بہرحال جتنا بھی وقت ملا ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس غزوے کی بنیادی سبب کیا تھے, یہ غزوہ پیش کیوں آیا؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کو عام کیا اور لوگوں تک علل اعلان اس بات کو پہنچایا کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی بھی رب اور ہمارا کوئی بھی پالنے والا نہیں, تو اسی کی عبادت کی جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر کیا کیا مصیبتیں ڈالی گئی, کیا کیا تکلیف اور مسائل کے پہاڑ توڑے گئے, اسے اگر آپ کبھی تنہائی میں اور دل لگا کر تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کا مطالعہ کریں گے تو ضرور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کیا کیا مصیبت ہے, مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا. یہ چند لوگ جنہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمارا معبود صرف اللہ رب العالمین ہے, اس کے نتیجے میں یہ تمام مصیبتیں اور تکلیفیں انہیں برداشت کرنی پڑی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے, انہیں پیر سے پکڑ کر جلتی ریت کے اندر انہیں کھینچا جا رہا ہے, پھر بھی وہ احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے, اللہ رب العالمین ایک ہے. عمار بن یاسر, ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ, یہ تاریخ کے وہ صفحات ہیں کہ جسے پڑھتے وقت آپ یہ سوچیں گے کہ ایسے وقت میں شرافت اور اسی طرح سے انسانیت کا چہرہ مست کیا گیا, انسانیت کو بالائے طاق رکھ دیا گیا اور اس کے بعد یہ تمام کارنامے انجام دیے گئے جسے تاریخ کے صفحات نے اپنے دل کے اندر ابھی تک محفوظ رکھا ہے. اور آپ اسے دیکھیے کہ کس طرح سے دل خراش واقعات, دل کو نچوڑ دینے والے واقعات اس تاریخ کے صفحات نے آج بھی اپنے سر پر اٹھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پر جو ظلم کی داستان ہے, اس ظلم کی داستان کو کبھی بھی تاریخ کے صفحات سے ہٹایا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس دنیا کے اندر ایمان کا نام لینے والے ہیں. اور ان واقعات کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو, ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ تسلیم کریں گے. آج ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانی آتی ہے اسلام کے نام پر یا اسی طرح سے اللہ کے نام لینے پر, تو ہم جزا پزا کرنے لگتے ہیں اور دنیا بھر کے واویلے اور دنیا بھر کے ڈرانے کرنے لگتے ہیں. لیکن ان اصحاب کرام کے واقعات کو جب آپ پڑھیں گے تو سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری عنایتیں ابھی ہم پر ہیں. کیوں؟ وہ اصحاب کرام ایمان کے اندر کمزور تھے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں پورا پختہ ایمان دیا تھا. اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی محبت کے جتنے وسیلے اور جتنے ذرائع ہوتے ہیں ایک انسان کے لیے اس کے دل میں ایمان کی محبت بیٹھنے کے لیے تمام ذرائع سے ان کے دل کو اللہ رب العالمین نے بھر رکھا تھا. تو ایمان پختہ تھا. بہرحال ان کے اوپر جو ظلم ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا انتظار کرنے لگے. بلاخر اللہ رب العالمین کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. اور کیونکہ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ دین کی دعوت اور بھی زیادہ پھیلنے لگی تو کفار قریش
مکہ کے جو کافر تھے ان کے دلوں کے اندر اور بھی آگ بھڑک اٹھی، اور انہوں نے وہاں بھی مسلمانوں کو چین و سکون سے رہنے نہ دیا، بلکہ ابو سفیان کی قیادت میں، یہ بعد میں اسلام لائے، ان کی قیادت میں شام کی جانب ایک لشکر بھیجا، اس لیے تجارت کرنے کے لیے، اور اس تجارت کے اندر، اس تجارتی قافلے کے اندر پورے قریش کی جمع پونجی لگا دی گئی تھی۔ ابو سفیان طبقات ابن سعد کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے، حضرت ابو سفیان کا ہی قول ہے، بعد میں اسلام لائے تھے لیکن اس وقت انہوں نے بڑی سرگرمی کے ساتھ اس عمل کے اندر انہی کی قیادت میں یہ لشکر شام کی طرف گیا تھا۔ یہ اپنا بیان وہاں پر نقل کرایا ہے انہوں نے بعد میں کہ مکہ کے اندر کوئی قریش مرد، کوئی قریشیہ عورت ایسی نہیں تھی جس نے اس قافلے کے اندر شرکت نہ کی ہو۔ اگر کسی کے پاس ایک نقش بھی رہا ہو، نقش 20 درہم کا معمولی وزن ہے، ان تمام قریشیوں کے پاس جو بھی مال و زر تھے، تمام کے تمام کو انہوں نے اس قافلے کے اندر ڈال دیا کہ اس قافلے کے ذریعے سے تجارت ہوگی اور تجارت کے ذریعے سے ہمارے پاس فائدہ آئے گا، اور اس فائدے سے ہم مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کریں گے۔ چنانچہ یہ پورا لشکر لے کر ابو سفیان اپنی قیادت میں لے کر چلے، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی جب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر گئے، کیونکہ وہ راستہ مدینہ کے قریب ہی سے ہو کر جاتا تھا شام کی طرف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر لگی تو آپ گئے وہاں پر، لیکن ایک چرواہے کے ذریعے سے آپ کو یہ خبر ملی کہ وہ قافلہ تو 3 دن پہلے ہی جا چکا ہے۔ بہت بڑا قافلہ تھا، بتائیے، پورے قریش کی جمع پونجی، یہاں تک کہ ایک عورت کے گلے میں جو زیور بھی تھا وہ تمام کے تمام ڈال دیے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کے لیے۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ وہ لشکر واپس آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو بھی اصحاب کرام میرے ساتھ آنا چاہے تمام کے تمام آ جائیں۔ اور اتنے لوگ جن کی تعداد آپ دیکھیں گے کہ 313 تھی، وہ لوگ آپ کے پیچھے ہو لی۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کا مقصد تھا اس قافلے کو روکنا جو قافلہ ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ بعض کم علم لوگ اسے کیا کہتے ہیں، جو اپنے دل کے اندر اسلام کے خلاف کینہ، بغض و حسد رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر لوٹ مار کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر اس سے اعلیٰ تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر اس قسم کی تعلیمات اگر آپ پا جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ انسان اپنے دفاع کے اندر جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، یہاں تک کہ سامنے والے کو قتل بھی کر دے دفاع کے اندر تو بھی اسے مجرم نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ دفاعی قتل کہا جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اپنے دفاع کے اندر، اپنے حفاظت کے اندر اگر کوئی آدمی ایسے قدم اٹھائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام لوٹ مار کرنے کی غرض سے نہیں تھا کہ لوٹا جائے، ان کے مال کو اپنا بنا لیا جائے، یہ مقصد نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو قافلہ مسلمانوں کے خلاف تجارت کر کے لوٹ رہا ہے، اور قافلے کے اندر طبقات ابن سعد کا آپ مطالعہ کریے، وہاں پر آپ کو معلوم پڑے گا کہ کتنے مال و زر تھے۔ 350 کلو سونے تھے، 350 کلو سونا تھا۔ تجارت کرنے کے بعد جب واپس ہو رہا تھا لشکر تو 350 کلو سونے تھے، اور کئی ہزار کی تعداد میں اونٹ تھے جن پر 40 آدمیوں کو نگراں بنایا گیا تھا۔ 40 آدمی ان اونٹوں کی نگرانی کرتے ہوئے لا رہے تھے۔ اب بولیے، 20-25 اونٹ ایک ہی آدمی کی نگرانی میں رہتے ہیں، 40 آدمی نگرانی کر رہے تھے۔ گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کم از کم 1000 کی تعداد رہی ہوگی اونٹوں کی۔
اور اتنی بڑی مالیت کا جو لشکر تھا وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفت میں آنے کا اسے خوف ہوا تو اس نے راستہ بدل دیا اور دوسرے راستے سے مکہ جا پہنچے. لیکن اس سے پہلے ابو جہل کو خبر کر دی گئی کہ قافلہ جو ہے لٹنے والا ہے, اسے محمد اور اس کے اصحاب روکنے والے ہیں, تو تم ہمیں دفاعی طور پر وہاں سے ایک لشکر بھیجو. اور وہاں سے لشکر دھیرے دھیرے نکلتا گیا یہاں تک کہ 1000 کی تعداد ہو گئی, 1000 کی تعداد ہو گئی ان کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قافلہ نکل گیا تو واپسی کا ارادہ کیا, لیکن قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی ٹھان لی تاکہ آج ہمیں دکھا دینا ہے کہ ہم کیا ہیں. ظاہر کی بات ہے ان کے اندر جاہلیت کی اکڑ اور جاہلیت کا تکبر اور فخر اور گھمنڈ تھا, اس وجہ سے وہ لوگ اس بات سے باز نہیں آئے کہ ہم واپس چلیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 313 کی تعداد کو لے کر تھوڑی دور آگے بڑھے, ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا. ظاہر کی بات ہے پہلے بات کیا تھی کہ ہمیں ایک قافلے کو روکنا ہے, اب بات یہ ہے کہ کافرین کے سامنے جنگ کے لیے جانا ہے. اب اس میں سے دیکھنا پڑے گا کہ کون سے لوگ اس قابل ہیں اور کون سے لوگ اس قابل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا, اس میں کچھ بچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے کر کے ان تمام لوگوں کو چھانٹنا شروع کیا. سعد بن معاذ, تمام لوگ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے تمام کو نکال دیا. اور حضرت سعد بن وقاص کے چھوٹے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص, وہ ذرا چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے ایڑی کو اٹھانا شروع کر دیا. ایڑی کے بل کھڑے ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی چھوٹا دکھوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واپس بھیج دیں. کیا جذبہ تھا, دیکھیں ایسا جذبہ آج بھی پیدا ہونا چاہیے. ایڑی کیبل کھڑے ہو رہے ہیں کہ کہیں میری ہائٹ اور میرا قد چھوٹا دکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی حکم فرما دیں کہ واپس چلے جاؤ, ایسا نہ ہونے پائے. اور ایک صحابی حضرت اسید ابن ظہیر, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ چلے جاؤ تو یہ زارو قطار ہونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, مجھے اس غزوے میں اس لڑائی میں شریک ہونا ہے. آپ جانتے ہیں نام کا اثر بہت ہوتا ہے بچوں پر, نام کا اثر بہت ہوتا ہے بچوں پر. اسید کے معنی جانتے ہیں آپ, اسید معنی چھوٹا شیر, اسید اسد کی تصویر ہے, اسید چھوٹا شیر. اب چھوٹا شیر بڑے شیر کا جو جذبہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ کم تھوڑی ہوگا. اب خاندان شیر کا ہے تو بہادری اور شجاعت اور اسی طرح سے دلیری کا جو جذبہ شیر کے اندر پایا جاتا ہے اس کی صفت تو تھوڑی بہت آئے گی بندے کے اندر. یہ جذبہ تھا. آج ہم ان تمام اصحاب کرام جنہوں نے اس طرح کے جذبے دکھائے جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے, ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں, اسے ہم نے بالائے کا کر دیا. اور میں خصوصاً یہاں پر اپنے قوم کی ماں اور بہنوں سے خطاب کرنا چاہوں گا کہ آج ہم اپنے بچوں کو کیا کیا واقعات سناتے ہیں, کیا کیا واقعات سناتے ہیں, ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے. کوئی چھوٹا بھیم کا واقعہ سنا رہا ہے, کوئی ٹی وی سیریل کے پرانے زمانے کے جو واقعات تھے ان تمام چیزوں کو بتا رہے ہیں. وہ تمام چیزیں کہاں فائدہ دینے والی ہیں, وہ تمام چیزیں ان کے اندر کیا زیادہ کرنے والی ہیں سوائے اس کے کہ کچھ ایسا کام کریں جس سے اپنی زندگی بھی تباہ کریں اور اپنی آخرت بھی تباہ کریں. آپ دیکھیے بہت سارے ابھی بیچ میں ہم نے اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا, پتہ نہیں کس قسم کا گیم چل رہا تھا. بڑے بڑے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں, کوئی سر توڑ رہا ہے اپنا, کوئی پیر توڑ رہا ہے, کوئی خودکشی تک کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں اسی کا اثر ہے کہ ہم بچپن سے بچوں کو ان تمام چیزوں کا عادی بناتے ہیں. بچہ گیم کھیل رہا بھی بچہ, لیکن وہ چیزیں آگے چل کر کیا کیا منظر دکھائیں گے آپ کو, ان تمام چیزوں کا ہمیں ابھی خبر نہیں. تو چھوٹے شیر کا واقعہ سنائیے. چھوٹا شیر اپنی ایڑی پر کھڑا ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جواں مرد ہوں,
میں اس غزوے کے لائق ہوں، میں اس غزوے میں شریک ہو سکتا ہوں اور کم از کم ایک کی گردن تو اڑا سکتا ہوں۔ یہ جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں غزوے سے باہر نہ کر دے، کہیں اس فوج کے دستے سے مجھے اس فوج میں شرکت کرنے سے ہمیں محروم نہ کر دیا جائے۔ یوں تو تمام صحابہ کرام نے جن کو وہاں سے لوٹایا گیا، تمام صحابہ کرام نے اپنی محرومی پر ہمیشہ افسوس کیا، ہمیشہ افسوس کیا۔ جو لوگ 14 سال کے تھے یا اس سے کم کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے آگے بڑھے اور راستے میں بھی بہت سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے جسے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ حیات رہی تو اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سیرت طیبہ کے یہ جو اوراق ہمارے سامنے دھیرے دھیرے بیان کیے گئے، الہ العالمین ان کے اندر جو واقعات سے جو نصیحتیں ہیں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان نصیحتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے قوم کے بچوں کو الہ العالمین سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ الہ العالمین ہمارے قوم کے نوجوانوں کو دین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان اور اسلام پر اور راہ مستقیم پر گامزن رکھ۔ الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو، تیرے یہاں سے بلاوا ہو، تو الہ العالمین ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں، الہ العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان ہیں، مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین انہیں اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ان کے لیے بہتر ہے، الہ العالمین تو ہمیں بھی اور انہیں بھی عطا فرما، اور الہ العالمین ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل ہو۔ الہ العالمین ان تمام اعمال سے ہمیں بچا جس سے تیرا غیر و غضب نازل ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأدل وأتم وأهم وأكبر۔